بلوچستان میں پہلے سے خون بہا ہے، قبرستان پہلے سے بلوچستان کے آباد ہو چکے ہیں گھر. اور اب آپ کو یاد ہوگا جب گوادر آپریشن کیا 26 دسمبر کو، ضیاء لانگو صاحب نے یہاں بیٹھ کر بھی اور اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی ہے، ضیاء لانگو حکومت بلوچستان بڑے قانون کا، آئین کا، قانون کے رٹ کا، یہ جو لہجہ کل خضدار میں تھا یہ لہجہ گوادر میں نہیں تھا، وہاں فرعون تھا. فرعونیت کا اس کے منہ سے فرعونیت نکل رہی تھی، وہاں پہ فرعون کی طرح بات کر رہا تھا یہ ضیاء لانگو. ایسے لگتا ہے فرعون ہے، گوادر کے عوام کو دھمکی دے رہا ہے، فرعون بن کر ہمیں دھمکی دے رہا تھا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ آپ کے ذریعے اپنی بات، اپنی تکلیف کوئٹہ میں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو سو رہے ہیں، باقی اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک اپنی بات پہنچا دیں. آج کی اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے، ہمارے گوادر کے ایک فعال نوجوان ماجد جوہر وہاں کا منتخب نمائندہ بھی ہے، وائس چیئرمین گوادر میونسپل کمیٹی کا وائس چیئرمین بھی ہے، آج گرفتار ہے، آج جیل میں ہے. 50 دن سے زائد ان کو ہو گئے. 3 ہفتے وہ کوئٹہ کرائم برانچ میں موجود تھے یہاں، پھر آج کل وہاں گوادر جیل میں ہیں، لاک اپ میں. 26 دسمبر کو رات 3 بجے جو کارروائی ہوئی گوادر میں، طاقت کا استعمال ہوا، اس میں سینکڑوں ہمارے ذمہ داران، کارکنان پہ سینکڑوں مقدمات قائم کیے گئے. اس میں بڑا مقدمہ مجھ پر اور ماجد جوہر پر بنایا گیا. باقی ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ ضمانت پر رہا ہو گئے. مجھے 4.5 مہینے بعد ہائی کورٹ نے، سیشن کورٹ نے، کسی نے ضمانت نہیں دی. بالآخر سپریم کورٹ میں جو ضمانتوں کی بارش ہو رہی تھی اس میں ہماری بھی قسمت ذرا، ہم بھی بیچ میں آ گئے. تو آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت جو انتقامی کارروائی شروع دن سے ہمارے خلاف صوبائی حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے، بظاہر اس میں کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی اتحاد ہے، یہاں قوم پرست پارٹیاں بھی صوبائی کابینہ میں موجود ہیں اور غیر اعلانیہ وزراء وزارتوں کے مزے بھی لے رہے ہیں. انہی کے آشرواد پہ صوبائی حکومت ہمارے کارکنان کے خلاف، ہمارے نوجوانوں کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے. جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں، جعلی مقدمات کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں گرفتار بھی کیا گیا. اور آج ہم پیشیاں ہر ہفتے عدالتوں میں جا کر عدالتوں کو بھی فیس کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم قانون کے ذریعے بھی، سیاسی میدان میں بھی اور قانون کے میدان میں بھی، ان صوبائی حکومت کے، حکومت بلوچستان میں بیٹھے ہوئے اندھے، بہرے، نااہل، نالائق، کرپٹ جو اشرافیہ ٹولہ ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ ہم سیاسی میدان میں پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور قانونی میدان میں انشاءاللہ ہم عدالت کی معاد میں بھی انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے. میں آپ کے ذریعے سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ماجد جوہر کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ان پر قائم مقدمات ختم کیے جائیں. ماجد جوہر سمیت جتنے ہمارے کارکنان اور ذمہ داران پر مقدمات، جعلی مقدمات قائم کیے گئے ہیں، تمام مقدمات واپس لیے جائیں. ماجد جوہر وہاں کا منتخب لوکل گورنمنٹ میں نمائندہ ہے، گوادر میونسپل کمیٹی کا وائس چیئرمین ہے. وہاں اس نے اپنے وارڈ میں ہزاروں کی تعداد میں جتنا ووٹ وزیر اعلیٰ نے صوبائی حلقے سے نہیں لیے جتنا ماجد نے اپنے وارڈ سے لیے ہیں. وہاں کے پورا منتخب، وہ بڑی تعداد میں عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو منتخب نمائندے کو جعلی مقدمے میں قید کر کے آج جیل میں ڈالا. اس پر اس کے مقدمات ختم کیے جائیں.
یہ اہم آج کی پریس کانفرنس ہے اور اس کو اوجل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ سے گزارش ہے میڈیا سے اس کو ہائی لائٹ بھی کریں اور ہماری جو بنیادی مقصد ہے اس کو ظاہر بھی کریں حکومت تک، حکومت بلوچستان ہو یا اسلام آباد کے حکمران ہوں، ان تک یہ بات پہنچے۔ انشاءاللہ ابھی ہم 26 جون کو گوادر میں احتجاج بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اپنے ماجد اور نوجوان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ آئینی جدوجہد، جو پرامن جدوجہد احتجاج اور دھرنے جو پہلے ریلیاں ہم نے نکالی ہیں سیاسی میدان میں، وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور عید کے دن بھی انشاءاللہ وہاں ریلی ہوگی۔ عید کے دن اگر رہا نہیں ہوئے تو عید کے دن بھی انشاءاللہ گوادر میں ریلی ہوگی، اپنے لاپتہ افراد سے یکجہتی کے لیے بھی اور ماجد جوہر کی رہائی کے لیے بھی۔ اور دوسرا جو اسی سے ضمن میں یہ بات بھی آپ کے سامنے جو اپنا ہمارا تبصرہ یا موقف ہے، ابھی خوزدار واقعہ، خوزدار میں دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں، بلوچستان جو دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلح افراد ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں، عوام محاصرے میں ہیں، اور ہمارے ضیاء لانگو صاحب، آئی جی ایف سی صاحب، آئی جی بلوچستان صاحب چلے گئے ہیں۔ ہم تو خیر چاہتے ہیں، بلوچستان میں پہلے سے خون بہا ہے، قبرستان پہلے سے بلوچستان کے آباد ہو چکے ہیں، گھر اور شہر ہمارے ویران ہو چکے ہیں، قبائلی تنازعات نے ہزاروں کی تعداد میں عام لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ یہ جو جتنے مسلح لوگ آج سرداروں اور نوابوں میروں کے پیچھے ہیں، پتہ نہیں سینکڑوں قتل بلوچستان میں عام لوگوں کے ہوئے ہیں، عام لوگوں کے، عام غریبوں کے سینکڑوں قتل عام ہوئے ہیں۔ تو آج جو خوزدار میں دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں، تو ہمارے ضیاء لانگو صاحب آپ کو یاد ہوگا جب گوادر آپریشن کیا 26 دسمبر کو، ضیاء لانگو صاحب نے یہاں بیٹھ کر بھی اور اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی ہے، ذرا وہ کلپ نکالیں۔ ہم قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، قانون کا ریٹ کسی کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے، قانون اپنا راستہ نکالتا ہے، ہم مسلح کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی مسلح کو ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے، کسی کو ہم حکمرانوں کو بے بس نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی حکومت سے بالا تر نہیں ہے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، کوئی فورس سے بالا تر نہیں ہے۔ قانون کا سامنا کرنا ہوگا، ہمارے گیروں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم طاقت سے کچھ لیں گے۔ یہ کن کو کہہ رہا تھا؟ گوادر کے ماہی گیروں کو، جن کے پاس چاقو بھی نہیں تھا، ان کو ہمارا ضیاء لانگو اور حکومت بلوچستان بڑے قانون کا، آئین کا، قانون کے رٹ کا، یہ جو لہجہ کل خوزدار میں تھا یہ لہجہ گوادر میں نہیں تھا، وہاں فرعون تھا، فرعونیت کا ان کے منہ سے فرعونیت نکل رہی تھی، وہاں پہ فرعون کی طرح بات کر رہا تھا یہ ضیاء لانگو، ایسے لگتا ہے فرعون ہے، گوادر کے عوام کو دھمکی دے رہا ہے، فرعون بن کر ہمیں دھمکی دے رہا تھا۔ کل جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ راستہ نکلے گا، گوادر میں کیوں آپ نے طاقت کا استعمال کیا؟ ہم آج بھی نہیں کہتے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں، ہم آج بھی نہیں کہتے وہاں آپ خون بہائیں، تو وہاں کوئی بھی مسلح نہیں تھا، پرامن پانی اور بجلی مانگ رہے تھے، اور ضیاء لانگو فرعون بن کر انہوں نے ہمیں طاقت کا وہاں استعمال کیا، حکومت بلوچستان فرعون بن کر وہاں طاقت استعمال کیا۔ آج خوزدار کے لوگ معاشرے میں مسلح جتوں کے نرغے میں، وٹ بازار مسلح جتوں کے نرغے میں، وٹ بازار معاشرے میں، وہاں روڈ معاشرے میں مسلح جتے پہاڑوں پر ہیں، عوام معاشرے میں، تمام جا کر کے وہاں کوئی بھی نہیں کہہ رہے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، ایک جملہ بھی نہیں ہے، نہ ضیاء لانگو کا ہے نہ حکومت بلوچستان کا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ پرامن حل ہو، کوئی خون بہانا نہ بہائے، لیکن جو ہمارے بارے میں کہا، اور یہ بات درست بھی، ہم نے کب کہا کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر قانون پہ عمل درآمد ہو تو ضیاء لانگو کابینہ جیسے سب جیل میں ہوں گے، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو یہ جو خوزدار واقعہ ہے کہ دو مسلح جتے آمنے سامنے، حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کوئی خون نہیں بہانا چاہیے۔ یہ مسلح جتے ہیں، ان کا اسلحہ واپس لیں، پرائیویٹ لوگوں سے اسلحہ واپس لیں، تمام یہ سیکورٹی بڑے درجنوں سینکڑوں جو مسلح لوگوں کو اسلحہ دیے گئے ہیں، تمام حکومت واپس لے لیں،
تاکہ اس کے ذریعے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، کوئی خون نہ بہے بلوچستان میں۔ بلوچستان سے پہلے بھی خون بہت بہہ چکا ہے، قبرستانیں آباد ہو چکی ہیں۔ یہ مسلح جتنے جو سردار اور نوابوں نے بہت خون بہا ہے۔ سردار اور نواب آج درجنوں یا سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ گھومتے ہیں، میر، سردار، نواب، جاگیردار۔ تو انہوں نے ابھی ان کے پر قبرستان آپ دیکھیں، یہاں کوئٹہ سے سفر کریں بیلا تک جائیں، وہاں تک جہاں شہداء کی بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید۔ قبرستان آباد ہو چکے ہیں۔ اب بھی خضدار میں پرامن انداز میں اس کو حل بھی نکالا جائے، اور جیسے گوادر کے بارے میں ہمیں مار کر، پرامن لوگ تھے، کوئی مسلح نہیں تھے، کوئی جتہ ہمارا نہیں تھا، کوئی گوادر محاصرہ نہیں کیا تھا، کوئی گوادر کے پہاڑ پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا تھا، کوئی گوادر کے عوام محاصرے میں نہیں تھے، کوئی ہم نے گوادر کے روڈ کو بند نہیں کیا تھا، کوئی مسلح جتہ گوادر میں نہیں تھا۔ تو ضیاء لانگو فرعون کی طرح گوادر پہ حملہ کرتا ہے، فرعون بن کر، یہاں فرعون کا لہجہ تھا ضیاء لانگو کا، فرعون کا، اور دھمکیاں دے رہا تھا گوادر کے عوام کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے جتنے مسلح جتھے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ خضدار میں دونوں مسلح جتھوں سے اسلحہ واپس لیا جائے، دونوں مسلح جتھوں سے جو اسلحہ ہیں واپس لے لیں، ان کو اسلحہ فری کر دیں، تمام اسلحہ حکومت لے لیں، پھر ان سے بات کریں، مسئلہ کا کوئی حل نکالیں۔ تیسری بات یہ کہ جو بجٹ پیش ہوا 19 تاریخ کو یہاں پہ، یہ جو کمیشن پورا، میں نے اس میں تبصرہ بھی ہم نے کیا تھا، جو کرپشن، اس میں کرپشن کی جو بو ہے، کمیشن خوری کی بو ہے، اور اس میں کوئی بڑا پروجیکٹ، نہ سی پیک کا پروجیکٹ کا ذکر ہے، نہ سی پیک کا ذکر ہے کہ بلوچستان سی پیک کا ریڑھ کی ہڈی ہے، کوئی سی پیک پروجیکٹ کا ذکر ہی نہیں ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ کہ دیگر صوبوں میں بن رہے ہیں تو بلوچستان میں سی پیک پروجیکٹ میں کیا بنے گا، کوئی ایک جملہ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا ہاسپٹل بھی نہیں ہے، کوئی بڑا روڈ بھی نہیں ہے، کوئی بڑے پروجیکٹ کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ صرف ان پروجیکٹ کو برلایا گیا ہے جو زیادہ کمیشن ملتا ہے اور جہاں کرپشن ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات میری یہ تھی ماجد جوہر کو رہا کیا جائے، ماجد جوہر پر قائم مقدمات فوری طور پر واپس لیے جائیں، اور جتنے ہمارے اور باقی ساتھیوں پہ قائم مقدمات ہیں واپس لیے جائیں۔ اگر ماجد جوہر کو رہا نہیں کیا گیا، جو گوادر میں پہلے بھی جو احتجاج ہو رہے ہیں، جو 26 جون کو بھی ہوگا، عید کے دن بھی ہوگا، عید کے بعد بھی انشاءاللہ وہاں گوادر میں احتجاج کا سلسلہ جو پہلے تھا آئندہ بھی جاری رہے گا۔